میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نماز اللہ کے ساتھ معراج جیسے قرب کا وقت گزارنے کا موقع ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ معراج جیسا قرب گزارنے کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تمام نقشوں سے خالی تھی۔ ان نقشوں سے خالی مسجد میں اللہ کے دھیان اور خشوع کی مشق کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مسجد سامانوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان اسباب کا بھی انتظام نہیں تھا جو اسباب نماز کے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں ان اسباب کا بھی انتظام نہیں تھا جو اسباب نماز کے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وضو کا انتظام بھی مسجد میں نہیں تھا، تاکہ اتنے انتظام سے بھی نماز کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ چراغ بھی سن ہجری میں جلایا گیا ہے، اس سے پہلے چراغ بھی نہیں تھا۔ اس مسجد کو جس میں نماز کے خشوع کی مشق تمام نقشوں سے ہٹ کر کی جاتی تھی، اس مسجد کے نقشے کو آج کی مساجد سے ملا کر دیکھو کہ ایسے ماحول میں نماز کا خشوع کیسے ہو سکتا ہے۔ جیبوں کے اندر موبائل بجتے ہوئے، گانوں کی آوازیں نماز کے بیچ میں، کہاں خشوع کا تو اب کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ خشوع کا تو اب کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم اپنے اعضاء کو نماز میں اتنا پابند کرے کہ خشوع کی مشق شروع ہو جائے، کیونکہ نماز میں اعضاء کا پابند نہ ہونا یہ دلوں سے خشوع کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر ظاہر اعضاء نماز میں سکون سے نہیں ہیں تو دل میں خشوع نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا، فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ نماز کے ظاہر سے دل کا خشوع معلوم ہو جائے گا۔ نماز کے ظاہر سے دل کا خشوع معلوم ہو جائے گا۔ اگر نماز کا ظاہر میں سکون نہیں ہے تو دل میں خشوع نہیں ہے۔ اس خشوع کی مشق کرنی پڑے گی۔ نماز میں اللہ کا دھیان بتکلف بالارادہ لانے سے، جب تک اس کی عظمت شان کو نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہونے میں یقین کے ساتھ تصور نہیں کرے گا، اس وقت تک خشوع کی مشق کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ یہ خشوع کی مشق کی خشوع کے مشق کا ابتدائی درجہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہر رکن میں کم سے کم 3 مرتبہ بتکلف لانے کی کوشش کرے۔ اتنے تقاضے دنیا کے غالب ہیں کہ آدمی ایک کام سوچتا ہے کہ مجھے نماز کے بعد یہ کرنا ہے، اس کام کو سوچتے سوچتے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، جب معراج جیسے قرب کے موقع میں اللہ کا دھیان نہیں تو باقی اذکار کی شکلوں میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو جائے گا؟ جب معراج جیسے قرب کے موقع میں اللہ کا دھیان نہیں تو باقی اذکار میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اس لیے نماز سب سے زیادہ اللہ کا دھیان پیدا کرنے والا عمل ہے۔ تمام اذکار، ادعیہ اور تمام اعمال صالحہ، ان سب میں اللہ کا دھیان، نماز میں دھیان کی مشق بقدر پیدا ہوگا۔ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں تو باقی جو اعمال نماز جیسے اونچے عمل سے نیچے کے درجے کے ہیں، ان میں اللہ کا دھیان آنے کا سوال ہی نہیں ہے، جب تک نماز جیسے عمل میں اللہ کا دھیان پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جو اللہ کے قریب ہو کر غافل ہے وہ باقی اذکار میں، اعمال میں غافل کیوں نہ رہے گا؟ اس لیے نماز اللہ کے دھیان کے مشق کا عمل ہے، سب سے زیادہ حساس عمل ہے۔ نماز سے زیادہ حساس عمل ہے۔ سارے ارکان اسلام کے، سارے فرائض اسلام کے ادا کرتے ہوئے بہت سی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ حج کرتے ہوئے کھا پی سکتے ہیں، روزہ رکھ کر سو سکتے ہیں، لیکن نماز میں
اللہ اکبر. نماز اتنا حساس عمل ہے کہ نماز سے متعلق علم بھی باہر سے نہیں لے سکتے. حج آپ کریں تو حج کی کتاب ساتھ رکھ کر پڑھ کر دیکھ کر حج کریں. جی ہاں، حالانکہ حج زندگی میں ایک بار ہے، نماز دن بھر میں 5 بار ہے. آپ باہر سے علم نہیں لے سکتے، آپ باہر سے علم نہیں لے سکتے. کہ اندر کے علم سے نماز پڑھی جائے گی تاکہ خشوع میں باہر سے علم لینے سے خلل نہ پیدا ہو. سارے اعمال باہر سے علم لے کر کیے جا سکتے ہیں، نماز باہر کے علم سے ادا نہیں کی جا سکتی. قرآن دیکھ کر حناف کے یہاں نہیں پڑھ سکتے. قرآن بھی پڑھنے کے لیے قرآن میں دیکھنے کی بھی نماز میں اجازت نہیں ہے. جب نماز میں قرآن دیکھنے کی اجازت نہیں تو نماز میں کسی اور طرف دیکھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا نور نماز میں اس کو نہیں دیکھ سکتے، نماز میں اس کو نہیں دیکھ سکتے. جب اتنے التفات سے خشوع متاثر ہو سکتا ہے کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں تو پھر باقی چیزوں کے دیکھنے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ ابھی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ابھی تو نماز ایک بوجھ ہے جسے کسی طرح اتارنا چاہتا ہے. ایسی محبوب چیز نہیں ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے اٹھانے کو دل نہ چاہے. ذرا سا کوئی آواز دے گا یہ رکوع کر دے گا، ذرا سا کوئی تقاضا یاد آئے گا سجدہ کر دے گا. بیوی گود میں سر رکھے لیٹا ہو تو کسی کا دروازے کا کھڑکا کرنا برداشت نہ ہوگا. اللہ کے قدموں کے درمیان سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی پرواہ، کوئی استحضار اس کا نہیں ہے. کتنی ناگواری ہو اگر دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی آ جائے، کتنی ناگواری ہونی چاہیے اگر اللہ کے ساتھ نماز میں تنہا ہو اور کوئی آ جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نماز میں خشوع و خضوع کی مشق کرو، نماز میں خشوع و خضوع کی مشق کرو. اپنے اعضاء کو اتنا پابند کرو نماز میں کہ نماز سے باہر خطا نہ کریں، نماز سے باہر خطا نہ کریں. اپنے اعضاء کو اتنا پابند کرو نماز میں. ایک صاحب پلیٹ شوربے کی لے کر چلے، حضرت دیکھ رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ذرا سا شوربہ پلیٹ میں سے ٹپک گیا، سیدھی پلیٹ، پتلا شوربہ، چل رہے لے کر، سارا بدن چلنے میں ہلتا ہے، اس میں سے شوربہ ذرا سا، وہیں سے چیخے زور سے، بھائی نماز ٹھیک کرو، ابھی نماز ٹھیک کرو. پلیٹ سے شوربے کے گر جانے نماز کی کیا تعلق؟ پلیٹ سے شوربہ گر گیا، اس کا نماز سے کیا تعلق؟ آئے حضرت کے پاس آ کے بیٹھے، حضرت نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں، نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا اگر تمہارے اعضاء نماز میں خطا نہ کرتے تو نماز سے باہر بھی خطا نہ کرتے. دیکھو صحابہ کی نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. فرماتے ہیں صاحب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف ذرہ برابر متوجہ نہیں ہوتے تھے، کسی اور طرف ذرہ برابر التفات نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے زمین میں گڑی ہوئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی ایسی ہی تھی. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا خشوع ہے، اس میں نماز کا خشوع اس میں ہے، نماز کا خشوع اس میں ہے. کیسا آپ کا سجدہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک دیکھتی رہی کہ آپ کا بدن حرکت بالکل نہیں کر رہا. حضرت عائشہ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. ہمارا شاید چند سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہوگا فرائض میں، اس میں بھی بدن کو اتنا سکون نہیں ہوتا، اور آپ کا اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ حضرت عائشہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی. ظاہر بات ہے جتنی حضرت عائشہ نے دیکھا ہوگا اتنی دیر آپ کے سجدے میں اتنا سکون ہوگا جتنا سکون کسی مردے میں ہوتا ہے. تبھی تو حضرت عائشہ سمجھی کہ آپ کی وفات ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے آپ کا انگوٹھا ہلایا تو آپ نے انگوٹھے کو خود سے حرکت دی، انگوٹھے کو آپ نے
خود حرکت کی کہ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ میرے لمبے سجدے سے سمجھ رہی ہیں کہ میں دنیا سے چلا گیا. آپ نے انگوٹھے کو خود ہلایا. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ حیات ہیں. اس سے اندازہ کرو خشوع کا، اس سے خشوع کا اندازہ. اتنا لمبے سجدے میں اگر اتنی بھی حرکت نہ ہوئی کہ حضرت عائشہ سمجھ رہی تھی کہ آپ حیات ہیں، تو ہماری چھوٹے سے سجدے میں کتنی حرکت ہوتی ہے. عام طور سے دیکھو گے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے دونوں پنجے اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز باطل ہے، نماز باطل ہوگی. دونوں پیر اٹھا لیتے ہیں سجدے میں جاتے، یا پیر کی انگلیوں کو ناخن کے بل ناخنوں پر کھڑا کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بلکہ پیر کی انگلیاں اس طرح موڑ کر رکھے کہ سجدے میں بھی پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. اس طرح بیٹھے کہ دونوں پیر کے انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. پیچھے کو موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سجدے سے اٹھ کر، بیٹھتے ہیں تو پیچھے کو موڑ لیتے ہیں پیر، یا ایک پنجہ دوسرے پنجے پر، ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تک نماز میں اعضاء کو طریقے کا پابندہ کرو گے، نماز سے باہر کی زندگی میں گناہوں سے بچ نہیں سکتے، گناہوں سے بچ نہیں سکتے. سب سے زیادہ گناہوں کی طرف اعضاء جاتے ہیں جب نماز میں اعضاء کو باعتبار عبادت کے استعمال نہیں کیا جاتا. نماز سے باہر اعضاء گناہوں کی طرف جاتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے رہتے گویا زمین پر گڑی ہوئی لکڑی ہے، اور کہا گیا کہ یہی خشوع ہے، یہی نماز کا خشوع ہے. فرماتے ہیں منقدر کہ اگر تو عبداللہ بن زبیر کو دیکھتا کہ وہ نماز میں دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ توپ لگائی گئی ان پر پتھراؤ کرنے کے لیے، ادھر ادھر پتھر گرتے تھے، لیکن ان پتھروں کی بارش میں بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی نماز میں دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں مجنیق کے ذریعے، توپ کے ذریعے. اس سے بھی ان کی نماز متاثر نہ ہوئی. عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے سے معلوم ہوتا کہ کوئی لکڑی ہے زمین پر گڑی ہوئی. زید بن عبداللہ شیبانی کہتے ہیں کہ میں دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ جب وہ نماز کے لیے چلتے تو ایسے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے اور اتنے آہستہ آہستہ چلتے کہ دیکھنے والا یوں کہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی چیونٹی بھی چلے تو وہ ان سے آگے نکل جائے. چیونٹی سے بھی آگے یہ نہیں نکل سکتے، چیونٹی بھی ان سے آگے نکل جائے. اتنے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے مسجد کی طرف، اس لیے تاکہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے میں قدموں کی زیادتی ہو. یہ کہ نماز کے احترام اور نماز کے ادب میں اس طرح دبا دبیباً کہ ایک ایک قدم سنبھال کر آہستہ آہستہ رکھتے کہ اگر کوئی چونٹی بھی ان کے ساتھ چلے تو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ چونٹی سے آگے نہیں نکل سکتے. واصل بن حبان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نماز میں کوشش کرتے تھے کہ اپنے جسم کے تمام اطراف اور اعضاء نماز کی طرف رکھیں، یہاں تک کہ وہ قبلے کی طرف انگوٹھے کو بھی پھیر لیا کرتے تھے، انگوٹھا بھی قبلے کی طرف رکھتے. عام طور سے لوگ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو گھٹنے پر رکھتے ہیں، گھٹنے پر، ہلے گھٹنے پر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ران پر ایسے رکھے کہ انگلیوں کے رخ قبلے کی طرف ہو. گھٹنے پر رکھے گا تو انگلیاں آگے لٹک جائیں گی، قبلے کا رخ نہ ہوگا. طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے ایسا نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جیسے عبداللہ بن عمر کہ وہ اپنے ہاتھوں کا اور پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن عمر کے برابر میں تو میں نے سنا وہ سجدے میں کہہ رہے تھے اللہم اجعلک احب شیء الی. دعاؤں کے مانگنے کا سب سے بہتر موقع نوافل کا سجدہ ہے.
یہ دعا مانگ رہے تھے سجدے میں عبداللہ بن عمر، اللہم اجعلک احب شیء الی، اے اللہ تو اپنی ذات کو میرے لیے سب سے محبوب چیز بنا دے. اسی دعائیں ہیں، اے اللہ تو اپنی ذات کو میرے لیے سب سے محبوب ترین چیز بنا دے، اور اے اللہ تو اپنی ذات کو میرے لیے سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز بنا دے. اور میں نے سنا عبداللہ بن عمر کہہ رہے تھے سجدے میں، رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ جب تو نے مجھ پر انعام کیا ہے مجھے ایمان دے کر، تو مجھے مجرمین کا مددگار نہ بنائیے، مجرمین کا مددگار نہ بنا. فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی نماز پڑھی اسلام لانے کے بعد سے، مجھے امید ہے کہ یہ نماز میرے گناہوں کا کفارہ ہے. عبداللہ ابن عمر نماز پڑھتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسا کوئی پڑا ہوا کپڑا ہے. رومان فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نماز میں ہل رہی تھی، یہ دائیں بائیں کو جھک رہی تھی، مجھے اتنی زور سے ڈانٹا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ میں ان کی ڈانٹ سے خوف کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی. پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء کو سکون سے رکھے اور یہود کی طرح دائیں بائیں نہ جھکے، اس لیے کہ تمام اعضاء کا نماز میں سکون سے رکھنا یہ نماز کے اتمام میں سے ہے، نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے.